آج کوئی جذباتی بیان نہیں ہوگا، چند حوالے میں نے پیش کرنے دیے۔ بہار الانوار الجامعۃ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار، کہتے ہیں اپنے اماموں کے موتیوں کو میں نے جمع کیا، ان کے جتنے موتی اقوال ہیں وہ میں نے اس کتاب میں جمع کیے ہیں۔ اب اس کتاب میں ایک باب ہے، باب التعزیہ۔ باب التعزیہ کو کوئی اہل تشیع کہلوانے والا وہ پڑھ لے اگر وہ غلط فہمی میں ہے تو باب التعزیہ میں باقر مجلسی نے تمام ائمہ سے روایات نقل کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی میت فوتگی ہو جائے تو باقر مجلسی کہتا ہے کہ 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، بلکہ لفظ کیا لکھے، ماتم، 3 دن ماتم کرنا جائز ہے۔ اور آگے پھر اس نے دلائل دیے اس پر۔ پھر علامہ باقر مجلسی نے لکھا کہ میت پر نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا اور منہ پر تماچے لگانا، فرمایا جو یہ کام کرتا ہے اس کا محمد آل محمد سے تعلق نہیں، یہ ہمارا طریق کار نہیں، اور یہ کام کرنا جائز نہیں۔ من شک الجیوب، یہ وہ حدیث بھی لایا جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ ضرب الخدود، جو اپنے کپڑوں کو پھاڑے یا چہرے پہ تھپڑ لگائے، سینہ کوبی کرے، ہائے ہائے کے نعرے لگائے، تو بہار الانوار مجلسی کہتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ کام جائز بھی نہیں۔ اور نوحہ کرنا، آج تو نوحہ مرثیے بڑے معروف ہیں، جو ذاکر زیادہ بک بک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بحر المصائب ہے۔ بحر المصائب معنی کبھی نہیں سوچا، بحر المصائب کا کیا معنی؟ مصیبتوں کا سمندر۔ بحر المصائب، یہ حضرت صاحب جو ہے یہ بحر المصائب ہے، مصیبتوں کے سمندر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسا کربلا پڑتا ہے شہادت کہ آج تک تم نے نہیں سنی۔ ہم کہتے ہیں اتنا تو ہم بالکل اقرار کرتے ہیں، اگر شیعہ کے 4 ذاکروں کو بٹھا دو الگ الگ اور ان سے واقعہ کربلا پوچھو تو 4 کی تقریر الگ ہوگی۔ یہ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ 4 ذاکروں کو الگ کر لو اور اسے کہو کہ ذرا واقعہ کربلا بیان کر، 4 کے 4 کی تقریر الگ ہوگی۔ 12 کو الگ کرو، 12 کی تقریر الگ ہوگی۔ 100 کو الگ کر لو، 100 کی تقریر الگ ہوگی، کیونکہ اس کے اصل مقاصد کیا ہے میں وہی اسی پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا اور خود شیعہ مذہب کے محققین علماء باقر مجلسی وغیرہ انہوں نے پورا باب قائم کیا اور اس پہ نوحہ، اور یہ انشاءاللہ وقت ہوا آئندہ جمعہ پہ بتاؤں گا کہ ماتمی کی سزا کیا ہے، ماتم کرنے والے کی سزا باقاعدہ بیان کی کہ ماتمی کے منہ میں سانپ داخل ہوگا اور نیچے نکل جائے گا، اور بھی بڑی سزائیں ذکر کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب قرآن مقدس صبر کی بات کر رہا ہے اور شہادت کے مقام پہ، اور اسوہ رسول اگر دیکھا جائے نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ جو فریقین کی کتب میں موجود ہے، بدر کے 14 شہداء جس میں بدر کے فضائل اور بدر کے اصحاب کے مناقب وہ احادیث فریقین میں موجود ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے شہداء کا سالانہ ماتم نہیں منایا اور سالانہ جلوس نکال کے، حالانکہ وہ بدری شہداء وہ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی مقام اور درجہ میں بلند تھے،
اسی طرح احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں ایک وہ شخصیت بھی ہے جس کا نام حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حمزہ، حضرت حمزہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ، اور فریقین کی کتب میں موجود ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہماری کتابوں میں بھی کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت حمزہ کی میت اور نعش کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن سب شہیدوں کا سردار وہ چچا حمزہ ہوگا۔ تو حضرت حمزہ کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے میدان احد میں، پیغمبر کریم کے سامنے ان کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی، اتنے زخم تھے۔ تو حضرت صفیہ نے ان کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت حمزہ کی سالانہ ماتم اور ماتمی جلوس اور یہ یادگار ماتم نہیں منائی، نہ اس کا اعلان کیا۔ نہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں، نہ حضرت حسن نے اپنے دور خلافت میں، نہ آل رسول اصحاب رسول نے حضرت حمزہ کے لیے سالانہ ماتم مقرر نہیں کیا، حالانکہ حضرت حمزہ وہ جوان ہے جس کی عظمتیں، جس کی شانیں فریقین کو مسلم ہیں، اور حضرت حمزہ کا شان اور مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بلند ہے۔ 70 صحابہ بیر معونہ پہ قتل شہید ہو گئے، 70 قراء، اور نبی کریم علیہ السلام حضرت انس کہتی ہیں کہ 70 قاری قرآن نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد اور صحابہ منافقین دھوکہ سے لے گئے، دھوکہ کر کے، اور یہ درخواست کی کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ یہ ہمیں تعلیم دے، قرآن پڑھائیں، اور آگے منصوبہ تھا، انہوں نے غداری کی، 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جب جبریل نے خبر دی تو اس وقت ایسے پریشان ہوئے کہ کبھی بھی آپ اتنے پریشان نہیں ہوئے تھے، اور ان ظالموں کے خلاف آپ نے فجر کی نماز کے اندر وہاں قنوت نازلہ پڑھی، ایک ایک کا نام لے کر جنہوں نے جو قاتل تھے، اللہم علیک بفلاں، ان کے جتنے افراد تھے ان کے نام لیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس کو ذلیل کر، اس کو ذلیل کر، اس کو ذلیل کر۔ تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن پیغمبر کریم نے سالانہ ماتمی پروگرام اور ماتمی جلوس، اور یہ جو آج تماشا لگ رہا ہے، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی یا خلفائے راشدین یا حضرت حسن یا حضرت حسین، اس نے یہ پروگرام قائم انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان اللہ مع الصابرین کو، وہ جانتے تھے بشر الصابرین کو، یہی اسوہ رسول ہے، یہی حضرت علی المرتضیٰ کی طریق ہے، یہی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت فاطمہ کا طریق ہے۔ حتیٰ کہ بحار الانوار میں لکھا ہے جب خود نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی ہاشم کی عورتیں حضرت فاطمہ کے پاس آئیں، تو حضرت فاطمہ نے ان کو روک دیا، خبردار کوئی رونا دھونا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرو اور رونے شونے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے خود اپنے نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ماتمی پروگرام نہیں ہونے دیا، حالانکہ امت میں سب سے بڑی مصیبت وہ پیغمبر کریم کی وفات تھی، اس سے بڑی مصیبت امت میں آ نہیں سکتی۔ حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ماتمی پروگرام سالانہ جیسے آج آپ سن رہے ہیں یہ انہوں نے مقرر نہیں کیا،
حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے پیشین گوئی بھی کی، اور پھر جب شہید ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر عطا کیے، کیونکہ یہ جب جنگ میں تھے تو کافروں نے ایک سیڈ پہ حملہ کیا تو بازو کٹ گیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے بازو میں اٹھا لیا، جب وہ بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا اپنے منہ میں تھام لیا، تو اس پر آپ نے فرمایا بازو جہاں کٹ گئے اس وجود کے، لیکن اللہ نے ان بازوؤں کی جگہ جنت میں 2 پر عطا کر دیے۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا شہید زندہ کہاں ہے، یہ جسم کے 2 بازو کٹے ہوئے زمین میں دفن ہے، اور حضرت جعفر یطیر مع الملائکہ، وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ روح ہے۔ اس روح کو اللہ نے اس کا بدل عطا کیا، تو اپنوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا کر سارے انہیں ماتمیوں کی روایتیں مانتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن حضرت جعفر کا سالانہ ماتمی پروگرام اللہ کے محبوب نے مقرر نہیں کیا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، صحابہ، اہل بیت کسی نے بھی مقرر نہیں کیا۔ اسی طرح اور ہزاروں واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔